الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگوں اور بھائیوں، ابھی ہمارے قاری صاحب نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان میں سے 4 آیتیں میں نے پڑھی اور اس کے ساتھ ایک حدیث شریف ملائی ہے۔ سب سے پہلے حدیث شریف کو سمجھنی، اس کی روشنی میں آیتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حدیثیں قرآن کریم کی شرح ہیں، تفسیر ہیں۔ اگر احادیث شریفہ نہ ہوں یا ان کو نہ لیا جائے تو قرآن کریم کا بہت سی جگہوں میں کوئی مطلب سمجھ ہی نہیں سکتا۔ مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتا ہے۔ اہل القرآن کا مطلب ہے ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کے بعد جو حدیثیں ہیں ان کو وہ لوگ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ حجت صرف قرآن ہے، حدیث حجت نہیں۔ فقہ اسلامی، شریعت اسلامیہ، مسائل فقہیہ قرآن کریم میں سے اخذ کیے جائیں گے، لیے جائیں گے، حدیثوں کو پیش نظر نہیں رکھا جائے گا۔ یہ جو فرقہ ہے یہاں بھی ہوں گے، ساری دنیا میں کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت تو ہر جگہ ہوتے ہیں، یہاں بھی ہوں گے۔ یہ فرقہ مسلمانوں میں شمار نہیں،
جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں وہ فرقہ مسلمانوں میں شمار نہیں ہے. اور یہ بات فتوے کی ایک کتاب فتاوی رحیمیہ، اس میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ اہل قرآن فرقہ مسلمانوں میں اس کا شمار نہیں ہے. کیوں؟ میرے بھائیو، اللہ کے یہاں سے جو وحی آتی ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، اور سب سے آخر میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو وحی آئی ہے، اس وحی کی دو قسمیں، وحی جلی اور وحی خفی. وحی جلی وہ ہے جس کا سمجھنا نہایت آسان ہے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے اس کا وحی ہونا. اور وحی خفی کے معنی ہے اس کا وحی ہونا ہر آدمی کے سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کے وحی ہونے پر استدلال قائم کرنا پڑے گا، دلیل سے ثابت کریں گے تب سمجھ میں آئے گا اس کا وحی ہونا، ورنہ وحی ہونا سمجھ میں نہیں آئے گا. وحی جلی کی پھر دو قسمیں، وہ وحی جس کا وحی ہونا ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، اس میں کوئی خفا نہیں ہے، پوشیدگی نہیں. اس کی پھر دو قسمیں ہیں، مطلوع اور غیر مطلوع. ایک وہ وحی ہے جس کی تلاوت کا حکم ہے، نمازوں میں تشریف لائیے مولانا کو بلا. ایک وہ وحی ہے جس کی تلاوت کا حکم ہے، نماز میں اسے پڑھو، اگر اس وحی کو نماز میں نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. نماز کے علاوہ روزانہ اس وحی کا کچھ حصہ ہر مسلمان کو تلاوت کرنا ہے، چاہے زبانی تلاوت کرے چاہے قرآن شریف میں دیکھ کر تلاوت کرے. ہر مسلمان حافظ ہوتا ہے، ہر مسلمان حافظ ہوتا ہے. کوئی کمپلیٹلی حافظ ہوتا ہے اور الف سے یا تک، الحمد سے والناس تک پورا قرآن سے ازبر ہوتا ہے، اور کوئی حافظ رمضانی ہوتا ہے. اور ہم سب حافظ کچھ نہ کچھ صورتوں کے حافظ ہیں. شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو کہ جس کو کچھ نہ کچھ صورتیں زبانی یاد نہ ہو. بس ہم میں سے ہر شخص حافظ ہے. تو فرق اتنا ہے کہ ایک پختہ مضبوط حافظ ہے، ایک رمضانی حافظ ہے، اور ایک ناقص حافظ ہے، چند صورتوں کا حافظ ہے، لیکن وہ بھی بہرحال حافظ ہے. چند صورتوں کا حافظ بھی حافظ ہے. اور جو چند صورتوں کا حافظ ہے، قرآن اندر دیکھ کر تو ہر مسلمان پڑھ سکتا ہے. جس کو جتنا قرآن یاد ہے یا تو اندر دیکھ کر تلاوت کرو، نہیں تو جو تمہیں یاد ہے اسے پڑھو. 4 صورتیں یاد ہیں، یہی 4 صورتیں 25 مرتبہ روزانہ پڑھ. قل هو اللہ یاد ہے تو 25 مرتبہ پڑھ اسے. تو نماز میں بھی تلاوت کرنی ہے قرآن کی، اور نماز سے باہر بھی روزانہ تلاوت کرنی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جس دل میں قرآن کریم نہیں ہے وہ دل اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے. کل بیت الخریب، ایک گھر ہے اجڑا ہوا ہے، کوئی اس میں رہنے والا نہیں. بس جس دل میں قرآن کریم کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے وہ دل اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے. ہر مومن کو قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد ہونا ضروری ہے، اور اسی کو پڑھنا ہے. اور ناظرہ پڑھے، جو حفظ نہیں ہے اسے ناظرہ پڑھے. بہرحال ایک وحی تو یہ ہے جو مطلوع ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک وحی وہ ہے کہ جو غیر مطلوع ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. یہاں آ جا بھائی، تو شرارت مت کر، یہاں آ جا، پیچھے محراب میں گھس کر بیٹھ جا.
دوسری وحی وہ ہے جس کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی. نماز میں بھی اس کو نہیں پڑھا جا سکتا. اگر کوئی نماز میں حدیث پڑھ لے تو نماز باطل. اور روزانہ حدیث کی کسی کتاب کا تھوڑا سا حصہ پڑھنا، بخاری شریف کا ایک دو صفحے روزانہ تلاوت کرنا پڑھنا، یہ بھی حکم نہیں ہے، اور مسلمانوں میں اس کا معمول بھی نہیں ہے. یہ وحی جلی کی دو قسمیں ہیں، مطلوع اور غیر مطلوع. پہلی جو قسم ہے وہ قرآن کریم ہے، جو اللہ کا کلام ہے. حضرت جبرائیل نے اس کو اللہ سے لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا. حضور نے اس قرآن کو امت کو سنایا اور صحیفوں میں لکھوا دیا. اس وحی میں حضرت جبرائیل کا کوئی دخل نہیں. اس وحی میں حضور کا کوئی دخل نہیں. اللہ سے حضرت جبرائیل نے کلام لیا اور بے عینی ہی پہنچایا. حضور نے حضرت جبرائیل سے لیا اور بے عینی ہی امت کو پہنچایا اور صحیفوں میں لکھوا دیا. چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کی تلاوت کرنے کا حکم ہے. نمازوں میں بھی تلاوت کرو، نمازوں سے باہر بھی تلاوت کرو. اور دوسری وحی جلی حدیثیں ہیں. جتنا حدیثوں کا ذخیرہ ہے یہ بھی سب وحی ہے، مگر یہ تلاوت نہیں کرنی، نماز میں بھی نہیں کرنی، نماز سے باہر بھی نہیں کرنی. یہ وحی قرآن کریم کی شرح، قرآن کریم کی تبیین، قرآن کریم کی تشریح، قرآن کریم کا ایکسپلینیشن ہے. قرآن کریم میں ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به. حضور سے فرمایا گیا کہ جب ہمارا بندہ حضرت جبرائیل ہمارے کلام کو وحی کریں، آپ کے سامنے پڑھیں اور آپ کو سنائیں، تو آپ جبرائیل کے ساتھ ساتھ نہ پڑھیے. دل میں پڑھنا اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن زبان نہ ہلائیے، یعنی جہرن یا سرن نہ پڑھیے. اس خیال سے کہ جبرائیل تو وحی سنا کر چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے مجھے پوری وحی یاد نہ ہو، کچھ وحی میرے ذہن سے نکل جائے، تو آپ جبرائیل کے ساتھ ساتھ پڑھیں تاکہ وحی یاد ہو جائے. اس نیت سے آپ اپنی زبان نہ ہلائیں. حضرت جبرائیل جو وحی کریں اسے آپ بغور سنتے رہیں. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے ذمے ہے اس وحی کو لوگوں کے آپ کے سینے میں، آپ کے دل و دماغ میں اکٹھا کر دینا، جمع کر دینا، یہ ہمارے ذمے. پھر جب آپ لوگوں کو سامنے کھڑے ہو کر پڑھ کر سنائیں گے تو یہ بھی ہمارے ذمے ہے. ہم آپ کے دل و دماغ میں وہ وحی جمع کر دیں گے، یاد کروا دیں گے، اور ایسے پکی یاد کرا دیں گے کہ جب آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس وحی کو بیان کریں گے تو کوئی کلمہ ادھر سے ادھر نہیں ہوگا. ان علینا جمعہ وقرآنہ. دیکھو میرے بھائیو، قرآن کریم کے یاد کرنے کے 4 درجے ہیں. بچہ جب سبق یاد کرتا ہے تو اپنے طور پر پورا سبق پڑھ لیتا ہے اور اس کو یاد ہو جاتا ہے، لیکن پھر جب استاد کو سناتا ہے تو گچا کھاتا ہے. کچا سبق ہے تو گچا کھائے گا. لہذا استاد کو سنانے کے لیے اور پکا کرنا ہے. تو ایک تو اپنے آپ کو سنانا ہے. بچہ حفظ کے لیے بیٹھا اور اس نے یہ سبق یاد کر لیا اور زبانی پڑھ لیا، اپنے آپ کو سنا دیا.
اپنے آپ کو سنانا بہت آسان ہے. پھر دوسرا درجہ ہے استاد کو سنانا. یہ اس سے مشکل ہے. اس کے لیے اور پکا قرآن ہو تب استاد کو سنا سکتا ہے. ایک قصہ یاد آیا. ہمارا ایک ساتھی تھا، ہم جب طالب علم تھے تو وہ اپنے ابا کے پاس حفظ کرتا تھا اور سبق کچا رکھتا تھا. بیٹا باپ کے پاس پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے پڑھنا، تو سبق کچا رکھتا تھا. تو وہ سبق سناتے وقت ہکلاتا تھا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ. تو ابا استاد لقمہ دے گا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ. تو ہکلاتا تھا، ہکلا تھا نہیں، میں یوں ہکلاتا تھا تاکہ آگے جو لفظ یاد نہیں آ رہا وہ استاد بتائے. تو اس کا باپ بھی 7 کتابیں پڑھا ہوا تھا، دھیڑ دے کے ڈنڈا مارتا تھا. تو کہتا تھا ابا مجھے زبان میں ہکلاہٹ ہے. تو ابا کہتے تھے الحمد شریف پڑھ. اب الحمد شریف تو صاف صاف پڑھ رہا ہے. ایک ڈنڈا اور مارتا تھا، کم وقت ہکلاہٹ ہے الحمد شریف میں کیوں نہیں ہکلاتا. بہرحال استاد کے سنانے کے لیے اور پکا چاہیے. پھر تیسرا درجہ ہے یاد کیا ہوا اللہ میاں کو سنانا ہے، یعنی نفلوں میں پڑھنا ہے. یہ جو نفلوں میں قرآن ہم پڑھتے ہیں اللہ پاک کو سناتے ہیں. اس کے لیے اور مضبوط چاہیے. استاد کو پکا سبق سنا دیا، جب نفلوں کی نیت باندھو گے تو پڑھنا مشکل ہو جائے گا، بھول آنے لگے گی. تو اللہ میاں کو سنانا اور مشکل ہے. اور چوتھا درجہ ہے لوگوں کو سنانا. یہ تو اور مشکل ہے. حاج رمضان میں حافظ جب مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو پاؤں یوں ہلتے ہیں. کیوں؟ لوگوں کو سنانا ہے. اور جب پہلی رکعت پوری کر کے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتا ہے تو رکوع سجدے کرتا ہے مگر دماغ اگلی رکعت کا قرآن پڑھتا ہے. ایسے رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، رکوع سجدے کی تسبیحیں پڑھ رہا ہے، لیکن دماغ اگلی رکعت والا قرآن پڑھتا ہے. تو لوگوں کو سنانا اور مشکل ہے. اسی چوتھے درجے کا ذکر ہے ان علینا جمعہ وقرآنہ. اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے ذمے ہے اس قرآن کو آپ کے دل و دماغ میں جمع کر دینا، یعنی پکا یاد کر دینا. پھر جب اس کو آپ لوگوں کے سامنے پڑھیں تو اس کو پڑھا دینا، یہ بھی ہمارے ذمے ہے. لہذا آپ یاد کرنے کی کوشش نہ کریں. جب وحی آتی تھی تو بے حد دباؤ پڑتا تھا. حدیث شریف میں ہے کہ اگر حضور اونٹنی پر بیٹھے ہیں اور وحی آنی شروع ہوتی تھی تو اونٹنی اپنے گھٹنے ٹیک دیتی تھی، زبان نکال دیتی. تو جو اونٹنی پر اتنا بوجھ پڑ رہا ہے تو اونٹنی پر جو حضور بیٹھے ہیں اس پر کتنا بوجھ پڑتا ہو. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ونٹر میں، سخت جاڑے میں جب وحی نازل ہونی شروع ہوتی تھی تو حضور کے ماتھے سے موتی کی طرح سے ٹپ ٹپ پسینہ گرنا شروع ہو جاتا. تو ایک تو اتنا وحی کا اتنا بوجھ پڑتا تھا، اور پھر جبرائیل کے ساتھ ساتھ پڑھنا، اور دل و دماغ میں نہیں پڑھنا، زبان سے پڑھنا، یہ دوہرا بوجھ تھا. اس لیے اللہ تعالی نے منع کیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ. پس جب ہم اس قرآن کو پڑھیں تو آپ اس کے پڑھنے کا فالو کریں. ہم یعنی حضرت جبرائیل پڑھیں. اللہ تعالی کبھی بندوں کے اعمال کو اپنی طرف منسوب کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ کے حکم سے بندہ وہ عمل کرتا ہے. اس لیے حضور کے سامنے تو حضرت جبرائیل پڑھ رہے ہیں مگر اللہ نے اپنی طرف منسوب کر دیا اور یہ فرمایا کہ پس جب ہم اس قرآن کو پڑھیں تو آپ اس پڑھنے کا فالو کریں.
یعنی متوجہ ہو کر بغور سنیں. ثم ان علینا بیانہ، پھر قرآن جو وحی آئی اسے سن کر جبرائیل سے کچھ نہ پوچھیں کہ اس آیت کا کیا مطلب. جبرائیل سے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. ہمارے ذمے ہے اس قرآن کو کھولنا، اس کی تبیین و تشریح، اس کو واضح کرنا. اللہ فرماتے ہیں ہمارے ذمے. یہ جو اللہ نے ذمہ داری لی ہے ثم ان علینا بیانہ، اسی ذمہ داری کو حضور نے حدیثوں میں پورا کیا ہے. احادیث شریفہ میں حضور نے جو کچھ مضامین بیان کیے ہیں وہ سب قرآن کریم کی تبیین و تشریح ہیں، اور وہ سب اللہ کی طرف سے تبیین و تشریح ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی تبیین و تشریح اپنے ذمے لی. بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ قرآن کریم کی وحی میں نہ حضرت جبرائیل کا کوئی دخل ہے نہ حضور کا کوئی دخل ہے. اللہ کا کلام ہے، جبرائیل نے لیا، حضور کو پہنچایا، حضور نے امت کو سنایا اور صحیفوں میں لکھوا لیا. پھر جو اللہ نے ذمہ داری لی تھی کہ ہمارے ذمے اس کو کھولنا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیثوں میں اسے کھولا. بس حدیثیں بھی وہی ہیں اور وہی جلی ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ثم ان علینا بیانہ. بس حدیثوں کا وحی ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے. جب حدیثوں کا وحی ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے، پر جو فرقہ وہ حدیثوں کو حجت نہیں مانتا، جو کہتا ہے صرف قرآن کو ہم حجت مانتے ہیں، تو وہ تو ہاف مانتا ہے، ہاف نہیں مانتا. ایک وحی کو مانتا ہے، وہ مطلوع کو مانتا ہے، اور غیر مطلوع وحی کو مانتا نہیں. حالانکہ دونوں وحی جلی ہیں، ان کا وحی ہونا واضح ہے. اس لیے فقہ میں فتاوی رحیمیہ میں مسئلہ ہے کہ جو لوگ صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیثوں کو حجت نہیں مانتے ہیں، وہ مسلمانوں میں شمار ان کا نہیں. پھر احادیث شریفہ کی دو قسمیں ہیں، وہی غیر مطلوع کی دو قسمیں، احادیث قدسیہ اور احادیث نبویہ. کبھی اللہ کے یہاں سے مضمون پوری ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے لیکن الفاظ نہیں آتے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مضمون کو اپنے الفاظ کا جامہ پہنا کر اپنے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں. تو یہ احادیث قدسیہ ہیں. قدسیہ کیوں؟ اللہ کے یہاں سے ڈیٹیل کے ساتھ مضمون آیا. اور احادیث کیوں؟ اس کو الفاظ کا جامہ حضور نے پہنا ہے، تو احادیث قدسیہ ہوئی. کوئی یہ سوچتا ہوگا کہ الفاظ کے بغیر مضمون کیسے آئے گا؟ میرے بھائیو، الفاظ کے بغیر بھی مضمون آتا ہے. لوگ بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کسی مسئلے پر، ایک بندہ کہتا ہے بھائی میرے دل میں یہ آ رہا ہے، اور پھر وہ بیان کرتا ہے جو اس کے دل میں آ رہا ہے. اور وہ خیر کی بات ہوتی ہے تو الہام ہوتی، خیر کی بات ہوتی ہے تو وہ الہام ہوتی ہے. اس کے الفاظ اللہ کے یہاں سے اس کے دل پر وارد نہیں ہوئے، اس کے دل میں مضمون آیا ہے، پھر وہ اس کو بیان کرتا، اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے. تو بغیر الفاظ کے بھی معانی آتے ہیں اور ہمارے دلوں میں بھی آتے ہیں، ہمیں بھی الہام ہوتا ہے. دیکھو الہام دو ہیں، ایک الہام ربانی اور ایک الہام شیطانی. الہام دو ہیں، ایک الہام ربانی، اللہ کی طرف سے دل میں خیر کی بات ڈالی گئی، یہ الہام ربانی ہے. اور ایک الہام شیطانی ہے، شیطان کی طرف سے دل میں کوئی شر برائی کی بات ڈالی گئی، یہ بھی وہی ہے. اللہ کی طرف سے خیر کی بات دل میں ڈالی جائے جس کو الہام کہتے ہیں، اس کو تو آپ حضرات سمجھتے ہیں، اس کی دلیل بھی آپ حضرات جانتے ہیں. لیکن شیطان کی طرف سے بھی دلوں میں بات ڈالی جاتی ہے برائی کی، وہ بھی وہی ہے.
قرآن کریم میں ہے شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. انسانوں میں بھی شیاطین ہیں، جنات میں بھی شیاطین ہیں، اور وہ جو شیطان اکبر ہے ابلیس، وہ تو سب کا گرو گھنٹال ہے. اس کے علاوہ چھوٹے شیطان جنات میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے. ان کے بعض کی طرف وحی کرتے ہیں. شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض، ان کے بعض کی طرف وحی کرتے ہیں. کیا وحی کرتے ہیں؟ چکنی چپڑی باتیں، دھوکہ دینے والی باتیں، زخرف القول غرورا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ ابلیس کی طرف سے بھی وحی آتی ہے، شیاطین کی طرف سے بھی وحی آتی. بس وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی ربانی اور وحی شیطانی. احادیث شریفہ وحی ربانی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی، اس لیے حجت ہے. اور شیاطین کی طرف سے جو چپکے اشارے ہوتے ہیں برائی کے، وہ اغوا ہے شیطان کا، وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. ایک قصہ یاد آیا، فرضی بات ہے. ایک مرتبہ اللہ پاک نے تمام نبیوں کی حاضری لی اور دربار منعقد کیا. سب نبیوں کو حکم دیا دربار میں آؤ، حاضری ہوگی سب کی. سب انبیاء 1,24,000 انبیاء آ گئے. اللہ پاک نے نام پکارنا شروع کیا. آدم لبیک یا ربی، ادریس لبیک یا ربی. حاضری لی، سب انبیاء حاضر ہیں، کوئی غیر حاضر نہیں. پیچھے ایک بڈھا اور ایک کانا دیوار سے ٹیک لگا کر الگ بیٹھے تھے مجمع سے. نبی تو سب قریب میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یہ دو الگ بیٹھے تھے. تو جب حاضری پوری ہوئی تو اللہ میں نے پوچھا بھئی تم دونوں کون ہو؟ تمہارا نام تو رجسٹر میں نہیں. تو وہ بڈھا بولا پروردگار عالم، آپ نے 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے، وہ سب میرے سینے پر مونگ ڈلتے رہے اور میں نے سب کی صحیح سب کو برداشت کیا. یہ ایک بندے کو میں نے نبی بنایا ہے، وہ قادیانی تھا، قادیانی کانا تھا، اور وہ داڑھی والا سفید داڑھی والا وہ شیطان تھا. تو اس نے کہا کہ پروردگار عالم، ایک میں نے نبی بنایا ہے، میں نے آپ کے 1,24,000 کو برداشت کیا، آپ میرے مبعوث کیے ہوئے ایک نبی کو رجسٹر میں نہیں لکھ سکتے؟ معلوم ہوا کہ شیطان نبی بھی بناتا ہے، صرف معمولی وحی نہیں کرتا ہے، وہ نبی بھی بناتا ہے. دیکھو ہمیشہ پچھلی امتوں میں بھی اور حضور کی امتوں میں بھی جھوٹی نبوتوں کے دعویٰ کرنے والے ہمیشہ رہے ہیں. اور یہ جھوٹے نبی سب یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارے پاس وحی آتی ہے. وہ جھوٹ کہتے ہیں سارے، آتی ہے وحی ان کے پاس، لیکن وحی الہی نہیں آتی، وحی ربانی نہیں آتی، وحی شیطانی آتی. ان کے پاس واقعتاً وحی آتی ہے، مگر وہ وحی شیطانی آتی ہے. اور نبی بنتا ہے، وحی الہی آئے تو نبی بنتا ہے، وحی ربانی آئے تو نبی بنتا ہے. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کے بعد حدیثیں بھی حجت ہیں، کیونکہ یہ قرآن کریم کی تبیین و تشریح ہیں، قرآن کریم کی وضاحتیں ہیں. اور ان دونوں کا وحی ہونا نہایت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی گہرا غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ احادیث کو وحی بنایا گیا ہے. اور میں نے عقلی دلیل پیش کی کہ اگر کوئی شخص حدیثوں کو حجت نہیں مانتا تو وہ قرآن کریم کے بہت سے احکام پر عمل کر ہی نہیں سکتا.
قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ کہا اقیم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو. لیکن صلاح کیا چیز ہے؟ قرآن میں اس کی وضاحت کہیں نہیں. اس کی ساری وضاحتیں حدیثوں میں، اور 2000 حدیثیں ہیں جن سے مل کر ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کی ساری تفصیلات طے ہوتی ہیں 2000 حدیثوں سے مل کر. اور اگر وہ حدیثیں کوئی نہیں مانے گا تو اقیم الصلاۃ پر عمل کر ہی نہیں سکتا. نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو. نماز کیا ہے یہ تو اسے قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں. قرآن میں جگہ جگہ پر ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو. مگر زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ قرآن کریم میں اس کا کوئی بیان نہیں. زکوٰۃ کن چیزوں میں ہے؟ قرآن میں اس کا کوئی بیان نہیں. زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے؟ قرآن کریم میں اس کا کوئی بیان نہیں. اس کے لیے 500 حدیثیں ہیں. وہ 500 حدیثیں مل کر زکوٰۃ کی ساری ڈیٹیل طے ہوتی ہے. اور آج جو ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ساری تفصیلات حدیثوں میں آئی ہے. قرآن میں تو اتنا ہی آیا ہے زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو. کوئی کسی کو قتل کرے چوک کر، قتل خطا، تو قرآن نے کہا دیت ادا کرو. دیت کا ترجمہ ہے خون بہا. نالی میں بہا نہیں، فارسی لفظ ہے یہ، بہا اردو کا نہیں ہے. خون بہا کے معنی خون کی قیمت دو، دیت کے معنی خون کی قیمت دو. اب قرآن میں 2 جگہ پر یہ لفظ دیت آیا ہے، لیکن قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ دیت ہے کیا، خون کی قیمت ہے کیا. یہ سب تفصیلات حدیثوں میں آئی ہیں. بس جو بندہ احادیث شریفہ کو حجت نہیں مانتا وہ قرآن کے بہت سے احکام پر عمل ہی نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں، عمل کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ ہر انسان اپنے من میں نماز کا جو مطلب سمجھے اس طرح سے نماز پڑھے، زکوٰۃ کا جو مطلب سمجھے اس طرح سے زکوٰۃ دے، دیت کا خون کی قیمت جو اس کے دماغ میں طے ہو جائے وہ قیمت دے. یہ تو من مانی ہو گئی. کیا یہ بہتر ہے یا اللہ کی طرف سے اللہ کا رسول ساری ڈیٹیل پیش کرے اور اس ڈیٹیل کے مطابق امت نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، خون کی قیمت دے؟ ظاہر ہے کہ یہی ضروری ہے، ورنہ تو ہر انسان کی نماز الگ ہوگی، ہر ایک کے زکوٰۃ کا تصور الگ ہوگا، ہر ایک خون کی قیمت الگ تجویز کرے گا. تو وہ دین اور شریعت تھوڑی ہوگی، وہ تو اپنی گھڑی ہوئی من کی باتیں ہوں گی. بہرحال مضمون میں یہ سمجھا رہا تھا کہ احادیث شریفہ قرآن کریم کی تبیین و تشریح ہے. اور حدیثوں کی 2 قسمیں ہیں، احادیث قدسیہ اور احادیث نبویہ. احادیث قدسیہ میں ڈیٹیل کے ساتھ مضمون آتا ہے، نبی کا اس مضمون میں کوئی دخل نہیں ہوتا ہے. وہ الفاظ کا جامہ پہنا کر کے امت کے سامنے بیان کر دیتا ہے، اس لیے احادیث قدسیہ. اس کی مثال لو، میری ایک کتاب ہے اردو میں نے ایک انگریزی جاننے والے کو یہ کتاب دی کہ بھیا اس کا ترجمہ کر دے، ٹرانسلیشن کر دے. تو وہ زبان ہی تو بدلے گا. جو بات میری کتاب میں اردو میں چھپی ہوئی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا. اگر اس میں تبدیلی کرے تو مترجم نہیں ہے، کباڑی ہے، میری کتاب کا ستیہ ناش کرے گا. پرانے زمانے کا ایک واقعہ ہے. ایک کاتب تھا، جب پریس کا دور نہیں تھا، ہاتھ سے کتابیں لکھتے تھے. یہ بھائی مسلسل اللہ کا بندہ سو رہا، ابھی سے نیند آنے لگے جناب آپ کو. ابھی تو رات کے 8:15 بجے ہیں، آپ ابھی سے سونے لگے. اور اگر آپ بے قابو ہیں سونے سے تو ادھر دیوار کے پاس چلے جائیں، پھر کوئی مجھے اشکال نہیں. جب میری نظر آپ پر پڑتی ہے میرا ذہن پریشان ہوتا ہے.
اس لیے سونا ہے تو اس دیوار سے لگ کر سو آرام سے، کوئی نہیں اٹھائے گا، اور سننا ہے تو آگے بیٹھو۔ تو کاتب کے پاس قرآن لے کر گیا، ایک کاتب بہت گڑبڑ کرتا تھا، جو لکھنے دو اس میں کچھ نہ کچھ اپنی مرضی سے ہیر پھیر کرتا تھا۔ تو ایک آدمی قرآن شریف لے کر گیا کہ بھیا اس کو لکھ دے، قرآن کا نسخہ تیار کر کے دے، اور اس نے کہا دیکھیے اللہ کا کلام ہے، قرآن شریف اس میں گڑبڑ نہ کیجیے۔ اس نے کہا توبہ توبہ، اللہ کے کلام میں کون گڑبڑ کر سکتا۔ خیر وہ دے کر چلا آیا، ایک ہفتے کا وعدہ تھا، لینے گیا، پیسے ادا کیے، قرآن نسخہ تیار ہوا وہ لیا، اور یہ کہا کچھ گڑبڑ تو نہیں کی۔ اس نے کہا توبہ توبہ، قرآن میں کون گڑبڑ کر سکتا۔ بس ایک چھوٹا سا کام کیا، میں قرآن لکھ رہا تھا تو کہیں شیطان کا نام آیا، کہیں فرعون کا نام آیا، کہیں قارون کا نام آیا، کہیں حامان کا نام آیا، تو میں نے کہا ان کمبختوں کے نام قرآن میں کیا معنی رکھتے ہیں؟ تو میں نے تیرا، تیرے ابا کا، تیرے دادا کا اور تیرے پردادا کے نام سب جگہ لکھ دیے۔ بہرحال اردو کتاب کا ٹرانسلیشن کرے گا، صرف زبان بدلے گا، لینگویج بدلے گا، مضمون میں کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا۔ بس اللہ کے یہاں سے جو ڈیٹیل سے اللہ کے نبی پر مضمون وارد ہوتا ہے، حضور اپنے الفاظ کا جامع اسے پہنا کر بیان کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث قدسیہ۔ ایک دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ جب قرآن کریم میں ایک حکم نازل ہوتا ہے، اسی وقت حضور کو اس حکم کی ساری تفصیلات بالاجمال سمجھا دی جاتی۔ پھر موقع موقع سے حضور اس مضمون کو پھیلاتے بھی ہیں اور اپنے الفاظ کا جامع پہنا کر امت کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ احادیث نبویہ ہے۔ نبویہ اس لیے کہ پھیلایا حضور نے ہے، اور احادیث اس لیے ہے کہ الفاظ کا جامع حضور نے پہنا ہے۔ مثلا اقیم الصلاح جب نازل ہوا تو ایک بارگی حضور کو سب تفصیلات صلاۃ کی، نماز کی سمجھا دی گئی۔ پھر موقع موقع سے حضور نے اس کے نماز کے احکامات بیان کیے۔ یا قرآن میں ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، ہمارا پیغمبر جتنی ستھری چیزیں ہیں ان کی حلت بیان کرتا ہے، اور جتنی گندی چیزیں ہیں ان کی حرمت بیان کرتا ہے۔ تو حضور کو ایک بار طیب کی ڈیفینیشن بتا دی، خبیث کی ڈیفینیشن بتا دی۔ اب ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ کبوتر کا کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا حلال ہے۔ دوسرا آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مرغی کا کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا حلال ہے۔ تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ چیل کا کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا حرام ہے۔ چوتھا بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ گدھ کا کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا حرام ہے۔ تو اب طیب کو پھیلایا حضور نے کہ یہ جانور طیب ہیں اور یہ جانور خبیث گندے ہیں، اور حضور نے ان کے احکام بیان کیے۔ تو جو اللہ نے مضمون ایک بارگی سمجھا دیا ہے، اس کو پھیلاتے بھی حضور ہیں اور الفاظ کا جامع بھی حضور پہناتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ احادیث نبویہ کہلاتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مضمون بیان کیا ہے۔ جو قاری صاحب نے آیتیں پڑھی ہیں، جن میں سے میں نے 4 آیتیں پڑھی ہیں، ان میں جو مضمون آیا ہے اسی مضمون کو حضور نے ایک حدیث شریف میں بیان کیا ہے۔ وہ حدیث شریف سمجھنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ دنیا، دس ورلڈ، یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے، اور کافر کا گارڈن ہے، باغ ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ کبھی آدمی یہ سوچتا ہے کہ حضور نے یہ کیا فرما دیا ہے؟ ہم جو غور کرتے ہیں تو مسلمان اور مسلم اور نن مسلم، ان میں کوئی فرق ہم نہیں پاتے۔
اگر مسلمان غریب ہے تو نن مسلموں میں کہاں غریب نہیں، ان میں بے شمار غریب ہیں، فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، نانے شبینہ کے محتاج ہیں، کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں۔ اور اگر غیر مسلموں میں ملینر ہیں تو مسلمانوں میں اللہ کے فضل سے اس کی کہاں کمی؟ مسلمانوں میں بیمار ہیں تو کافروں میں کہاں بیمار نہیں؟ کافر ہیلتھی ہیں تو مسلمانوں میں کہاں اس کی کمی ہے؟ کافر ساری دنیا میں گھومتا پھرتا ہے تو مسلمان بھی گھومتے پھرتے ہیں، ان پر کس نے پابندی لگائی ہے؟ کافر ٹینشن میں ہے، مسلمان ٹینشن میں ہے تو کافر بھی ٹینشن میں ہوتے۔ مسلمان کی وفات جلدی مر جاتا ہے تو کافر بھی جلدی مرتے ہیں۔ کافر لمبی زندگی پاتا ہے تو مسلمانوں بھی لمبی زندگی پانے والے۔ کافر اپنا جو چاہتا ہے کرتا ہے تو بہت سے مسلمان بھی جو چاہتے ہیں کرتے۔ ہم جو غور و فکر کرتے ہیں تو مومن اور کافر میں کوئی فرق نہیں پاتے۔ پھر حضور نے یہ کیا فرما دیا کہ یہ دنیا مومن کا جیل خانہ ہے اور کافر کا گارڈن ہے، یہ حضور نے کیا فرما دیا؟ میرے بھائیوں، جیل خانے کی دو خصوصیتیں اور گارڈن کی بھی دو خصوصیتیں۔ جیل خانے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جیل میں قیدیوں کی مرضی نہیں چلتی، جو جیل کے قانون ہیں اس کا فالو کرنا ہے، جو جیلر کا آرڈر ہے اسی کے مطابق زندگی گزارنی۔ ایک قدم قیدی جیل خانے کے قانون سے ہٹ کر نہیں اٹھا سکتا، ایک سانس قیدی جیل کے احکام کے خلاف نہیں لے سکتا۔ یہ جیل خانے کی خصوصیت ہے اور یہ موٹی سی بات ہے، اس کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جیل میں قانون کا فالو کرنا ہے، جیل کے احکام ہی پر چلنا ہے۔ ایک تو جیل خانے کی یہ خصوصیت ہے۔ دوسری جیل خانے کی یہ خصوصیت ہے کہ کوئی جیل میں چاہے کتنا ہی رہے کبھی جیل میں اس کا دل نہیں لگتا، بلکہ جو جتنا زیادہ جیل میں رہا ہے وہ اتنا زیادہ بے تاب رہتا ہے جیل میں سے نکل کر بھاگنے کو۔ ایک قصہ سنو، ایک جیل بھر گئی تھی، آپ کے ملکوں میں تو جیلیں بھر جاتی، جیل بھر گئی تھی، جج کا حکم آیا جیلر کے پاس کہ کوئی بہانہ بنا کر جیل خالی کرو۔ تو جیلر نے سب قیدیوں کو لائن میں کھڑا کیا، جو جتنا زیادہ رہا ہے اتنا پیچھے، کم رہا ہے وہ آگے، اور اس نے چھوٹے بڑے بہت سارے گفٹ منگوائے۔ ایک کو بلایا، تو کب سے ہے جیل میں؟ کہا میں 6 مہینے سے ہوں۔ اچھا 6 مہینے سے، لے قلم، جا بھاگ گھر۔ گفٹ دی قلم، اب وہ اچھلتا کودتا چلا گیا بڑا خوش خوش۔ اگلے کو بلایا، تو کب سے ہے؟ اس نے کہا میں 1 سال سے ہوں۔ اچھا 1 سال سے، لے ٹائم پیس، چل جا گھر جا۔ وہ بڑا گفٹ، بڑی گفٹ دی، وہ خود اچھلتا کودتا چلا گیا۔ تو آخر میں ایک چچا کھڑے تھے، وہ 20 سال سے جیل میں تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ جب اپنا نمبر آئے گا تو اپنے کو تو کوئی بہت بڑی گفٹ ملے گی، ایک بلڈنگ ملے گی، تو بڑے خوش، اپنا نمبر آئے گا تو کوئی بلڈنگ ملے گی۔ خیر ان کا بھی نمبر آیا۔ جیلر نے پوچھا چچا تم کب سے ہو؟ کہنے لگا ہم 20 سال سے ہے جیل میں۔ اچھا 20 سال سے ہو، تم تو ہماری پرانی یادگار ہو، یہیں جیل میں رہو۔ لوگ پرانی چیزوں کو بڑی قیمت میں بیچتے ہیں، بڑی حفاظت سے رکھتے ہیں، تو اس نے کہا تم ہماری پرانی یادگار ہو، تم یہیں جیل میں رہو۔ تو بیچارے دل محسوس کر رہ گئے، ساری ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ تو دیکھو 20 سال سے یہ بندہ جیل میں ہے مگر اس کا دل نہیں لگا ہے، وہ جیل سے نکل بھاگنے کے لیے بےتاب ہے۔ تو جیل خانے کی یہ 2 خصوصیتیں، ایک منمانی نہیں چلے گی، مرضی نہیں چلے گی، جیل کے قانون کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اور کسی کا جیل میں دل نہیں لگتا۔ اور باغ کی بھی 2 خصوصیتیں،
باغ میں گھومنے پھرنے کی کوئی پابندی نہیں ہوتی. پھول توڑنے کی پابندی ہو سکتی ہے, درخت توڑنے کی پابندی ہو سکتی ہے, گھومو پھرو جہاں گھومو پھرو کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے. اگر گھومنے پھرنے کی کسی باغ میں پابندی ہو تو کوئی نہیں جائے گا اس باغ میں تفریح کے لیے کہ یہ تو لیفٹ رائٹ والا باغ ہے, ہم یہاں نہیں جاتے. تو باغ میں گھومنے پھرنے کی کوئی پابندی نہیں. اور باغ اگر شاندار ہے تو باغ میں ایسا دل لگ جاتا ہے کہ مجبوری میں واپس آتا ہے, رات ہو گئی اس لیے آتا ہے, جاب کا ٹائم ہو گیا اس لیے آتا ہے, شاپ کا ٹائم ہو گیا اس لیے لوٹتا ہے. ورنہ باغ میں سے, اچھے باغ میں سے واپس لوٹنا کوئی نہیں چاہتا. جی آدمی کا باغ میں لگ جاتا ہے. یہ باغ کی بھی دو خصوصیتیں ہیں. اب سمجھو میرے بھائیو, حضور نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کا جیل خانہ ہے. یہاں مومن کو اپنی مرضی نہیں چلانی. ایک بندے کا جی چاہتا ہے داڑھی رکھنے کو, تو نے داڑھی رکھ لی. ایک بندے کا جی چاہتا ہے داڑھی بالکل موننے کو, اس نے مون ڈالی. ایک بندے کا جی چاہتا ہے خرگوش کی دم جتنی داڑھی رکھنے کو, خرگوش کی جتنی دم ہوتی اتنی داڑھی رکھنے کو, اس نے ایسی رکھ لی. یہ نہیں چلے گا. یہاں اللہ کے یہاں سے جو قانون نازل ہوا ہے, جو شریعت آئی ہے, ہر مومن کو اس کا فالو کرنا ہے. اور کسی مومن کو اس دنیا میں دل نہیں لگانا ہے. مومن کی منزل آگے ہے جنت, اس کے لیے تیاری کرو اور جنت کے لیے بےتاب رہو. اس دنیا سے دل نہ لگاؤ. یہ دنیا مومن کا جیل خانہ ہے. دنیا سے دل کون لگاتا ہے؟ جس کی زندگی کلیئر نہیں ہے. وہ جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا کرتوت کر رکھے ہیں, اس لیے وہ دنیا سے جانا نہیں چاہتا. اور اگر آدمی کی زندگی کلیئر ہو تو وہ تو اب بےتاب رہتا ہے آگے جانے کے لیے. میرے یہاں مکان تعمیر ہو رہا تھا تو ایک راج مکان تعمیر کرنے والا کام کر رہا تھا, عتیق نام تھا, مسلمان تھا. تو ایک دن میں مدرسے سے پڑھا کر آیا. اس نے کہا مول صاحب یہاں آؤ. میں گیا. کہنے لگا دیکھو, مرنے کے بعد اللہ میاں کے یہاں حساب صرف مولویوں کا ہوگا, ہمارا کوئی حساب نہیں. تو میں نے اس سے کہا بھی مولویوں نے کیا گناہ کیا جو ان کا حساب ہوگا, تیرا کیوں کوئی حساب نہیں ہوگا؟ اس نے کہا دیکھو حساب اس کا ہوتا ہے جس کے پاس نیکیاں بھی ہوں برائیاں بھی ہوں. تو دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ کیا ہے, کون سا پلڑا بھاری ہے. مولویوں کے پاس اچھائیاں برائیاں نیکیاں گناہ دونوں ہیں, ان کا حساب ہوگا. ہمارا کیا حساب ہے؟ ہمارے پاس کوئی نیکی ہے ہی نہیں. مرتے ہی اللہ میاں فرشتے کو حکم دیں گے بجا جوت, تو دے جوت شروع ہو جائے گا. ہمارا کیا حساب؟ اتنا بڑا فلسفی اور نماز نہیں پڑھتا. جو عقل اللہ نے کتنی دی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. اب ایسا بندہ جس کو یہ معلوم ہے کہ مرتے ہی جوت بجنا شروع ہو جائے گا, وہ مرنے کی تمنا کیوں کرے گا؟ اللہ کے پاس پہنچنے کی آرزو کیوں باندھے گا؟ حدیث شریف میں ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کریہ لقاء اللہ کریہ اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے, اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے. تو جس کی زندگی صاف ستھری کلیئر ہے وہ اللہ سے ملنے کی تمنا اور آرزو کرے گا تو اللہ بھی اس سے ملنا چاہیں گے. اور جس کی زندگی صاف نہیں ہے اس کو معلوم ہے کہ آگے میرے لیے پلاؤ تیار ہے یا ڈنڈے تیار ہیں. پہلے سے ہر آدمی کو معلوم ہے. بس دنیا میں دل اٹکتا ہے اس کا جس کا نامہ اعمال صاف نہیں ہے.
اور جس کا نام عمل صاف ہے وہ دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہتا ہے، وہ تو اللہ سے ملنے کے لیے بےتاب ہے۔ بس یہ دنیا مومن کا جیل خانہ ہے۔ مومن کو اس دنیا میں من مانی نہیں کرنی، اس کو اس دنیا میں اللہ نے جو اس کے لیے قانون بھیجا ہے اس پر وہ ایمان لایا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس نے پابندی قبول کر لی کہ اے اللہ میں آپ پر ایمان لانے والا بندہ ہوں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی مانتا ہوں، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا میسنجر مانتا ہوں۔ میسنجر جب آئے گا تو میسج لے کر آئے گا، خالی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور جب ہم نے محمد الرسول اللہ کہہ لیا، حضور کو اللہ کا میسنجر مان لیا، تو وہ جو میسج اللہ کے یہاں سے لائے ہیں ہم نے اس کی پابندی قبول کر لی، لہذا اب اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اب من مانی نہیں کرنی۔ اور جب اس کی مکمل 100% 100% اللہ کی شریعت کی پابندی کرے گا تو اس کا نام عمل صاف ستھرا ہوگا، اور صاف ستھرا ہوگا تو اس کا دل کبھی بھی دنیا میں نہیں لگے گا۔ دوسری طرف کافر کے لیے کوئی پابندی نہیں، اس دنیا میں کوئی پابندی نہیں، جو چاہے کر۔ دیکھو ایک مسئلہ، موٹا سا مسئلہ ہے جس کو ہر کوئی جانتا ہے۔ ایک نن مسلم 60 سال میں اس نے شہادت لی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، تو مسلمان ہونے سے پہلے کی پوری زندگی کی نمازوں کی قضا نہیں ہے، روزوں کی قضا نہیں ہے، زکوٰۃ کی قضا نہیں ہے۔ اب ایمان لایا، اب نماز پڑھ، اور نماز نہیں پڑھے گا تو قضا کر، زکوٰۃ دے، نہیں دے گا تو قضا کر۔ زکوٰۃ میں قضا نہیں ہوتی، نماز میں قضا ہوتی۔ نماز کا ٹائم مقرر ہے کہ ظہر کی نماز اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک پڑھنی ہے، وہ وقت گزر گیا، نماز قضا ہو گئی۔ اور زکوٰۃ کا ٹائم مقرر نہیں، حج کا ٹائم مقرر نہیں، روزے کا ٹائم مقرر ہے کہ صبح سے شام تک روزہ، نہیں رکھا تو قضا۔ تو نماز روزے کی قضا ہے، زکوٰۃ اور حج کی قضا نہیں، کہ ان کا ٹائم مقرر نہیں۔ لہذا جتنے سال گزر گئے سب کی زکوٰۃ دو، اور وہ ادا ہے، قضا نہیں ہے۔ حج فرض ہونے کے بعد 10 سال کے بعد حج کر رہا ہے تو حج ادا ہے، قضا نہیں۔ بہرحال مسلمان ہونے کے بعد پابندیاں شروع ہوتی ہیں، اس سے پہلے کے سب احکام ختم، کیوں؟ اس نے پابندی قبول ہی نہیں کی۔ اور حدیث شریف میں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، مسلمان ہونے سے پہلے کی پوری زندگی پر جھاڑو پھیر دی جاتی ہے، پہلے کی سب چیزوں کو اسلام ڈائنامیٹ کر دیتا ہے۔ لہذا نمازوں کی قضا نہیں، روزوں کی قضا نہیں، زکوٰۃ کی قضا نہیں، حج کی قضا نہیں۔ اب جب تو نے پابندی قبول کی، اب کر عمل شروع۔ معلوم ہوا کافر کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ کیوں پابندی نہیں؟ اس نے پابندی قبول ہی نہیں کی۔ پابندی قبول کی ہوتی، اس نے ایمان لایا ہوتا تو پابندیاں آتی، اس نے کوئی پابندی قبول ہی نہیں کی۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اس وقت ہے جب موت سے پہلے پہلے وہ ایمان لے آئے، تو پچھلی ساری زندگی کی سب برائیاں ختم، اور جو فرائض تھے وہ بھی ختم۔ لیکن اگر موت تک کنٹینیوس کافر رہا، مرنے تک ایمان نہیں لایا، تو پھر آخرت میں کفر کی سزا بھی ملے گی، اور نمازیں نہیں پڑھی اس کی بھی سزا ملے گی، زکاتیں نہیں دی اس کی بھی سزا ملے گی۔ سورہ مدثر میں ہے، یتساءلون عن المجرمین ما سلقکم فی سقر، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم میں کیا چیزیں لے گئی، ما سلقکم فی سقر، تو وہ کہیں گے 4 باتیں ہمیں جہنم میں لائی۔
قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جو لوگ اسلام کے خلاف باتیں چھانٹتے تھے ہم ان کے ساتھ شریک رہتے تھے. باتیں چھانٹنا یعنی کیچڑ اچھالنا، باتیں چھانٹنا یعنی کیچڑ اچھالنا، اعتراض کرنا. جو اسلام پر کیچڑ اچھالتے تھے، اسلام کے خلاف بکواس کرتے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ رہتے تھے، ہم بھی یہی دھندا کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو، جزا کے دن کو نہیں مانتے تھے، اس کی تکذیب کرتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، یعنی موت تک ہمارا یہ حال رہا. تو اب یہ 4 چیزیں ہمیں جہنم میں لائی: نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، اسلام کے خلاف باتیں چھانٹنا، اور قیامت کے جزا کے دن کا انکار کرنا. موت تک یہ جہنم میں ہمیں لائی. تو غرض اگر کوئی موت تک ایمان نہ لائے تو پھر نماز روزے پر بھی پکڑ ہوگی. لیکن اگر زندگی پوری ہونے سے پہلے، سکرات شروع ہونے سے پہلے، غرغرہ لگنے سے پہلے ایمان لے آیا، چاہے 24 گھنٹے پہلے ایمان لایا، تو پچھلی زندگی پر جھاڑو پھر جائے گی. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اس بندے پر حیرت ہوتی ہے، عجیب ہوتی ہے کہ جو ایمان لایا اور ایک نماز نہیں پڑھی، ایک کام نہیں کیا، جنت میں چلا گیا. کیوں؟ وہ ابھی ایمان لایا اور تلوار لے کر میدان میں اترا اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. ایک نماز کا وقت آیا ہی نہیں اس پر، زکوٰۃ کا وقت آیا ہی نہیں، اور شہید ہو گیا اور جنت کے بلند درجے پر پہنچ گئے. یہ درمیان میں مسئلہ میں نے سمجھایا تھا کہ نماز روزے پر گرفت ہوگی کافروں کی کب؟ جب وہ موت تک ایمان نہ لائیں تو، اور موت سے پہلے ایمان لے آئیں تو گزری ہوئی زندگی ختم. کیوں؟ اس نے پابندی قبول نہیں کی. جب وہ پابندی قبول کرے گا تب سے پابندی عائد ہوگی. تو کافر کے لیے کوئی پابندی نہیں، جو چاہے کر. اور کافر کا دل دنیا میں ایسا اٹکا رہتا ہے، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ایک ایک کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کاش مجھے 1000 ایئر کی لائف مل جاتی. یود احدہم لو یعمر الف سنہ. اللہ فرماتے ہیں چل مان لے تجھے 1000 ایئر کی تجھے لائف دے دیں، یہ 1000 ایئر بھی تو کسی دن ختم ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ وما هو بمزحزحه من العذاب لو يعمر. اگر اس کو 1000 ایئر کی زندگی دے دی جائے تو کیا وہ جہنم سے بچ جائے گا؟ بلکہ جہنم میں جب جتنا زیادہ جیے گا اتنا جہنم کا زیادہ سامان کرے، جہنم میں اتنی سخت سزا ہوگی. تو کافر کا اس دنیا میں دل اٹکا رہتا ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ پر 2 قسم کے فرشتوں کی قسمیں کھائی، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچ کر باہر نکالتے ہیں روحوں کو. والنازعات غرقا، یہ وہ فرشتے ہیں جو کافر کی روح قبض کرنے آتے ہیں. جب وہ فرشتے اس سے انجام سناتے ہیں آگے کا، تو روح جسم کے کونے کونے میں روئے میں جا کر گھس جاتی، چھپ جاتی. تو فرشتے جسم میں ڈوبتے ہیں اور چاروں طرف سے کونوں میں سے روح کھینچ کر کے باہر نکالتے ہیں. وہ چندی چندی ہو کر نکلتی ہے. جیسے کانٹے دار شاخ پر آپ روئی لپیٹ دیں اور پھر اس روئی کو نکالنا چاہیں تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلے. اور قسم ہے ان فرشتوں کو جو بندھن نہایت آسانی سے کھول دینے والے ہیں.
والناشطات نشطا، یہ مومن کے پاس آنے والے رحمت کے فرشتے ہیں. جب وہ روح قبض کرنے آتے ہیں اور مومن کو آگے اس کا اچھا انجام سناتے ہیں تو مومن کی روح بےتاب ہو جاتی ہے، پھڑکتی ہے باہر نکلنے کے لیے، مگر نکل نہیں سکتی، کیونکہ روح کا بدن کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، گانٹھ لگی ہوئی ہے، وہ پھڑک رہی ہے مگر نکل نہیں سکتی. تو فرشتے اس بندھن کو نہایت سہولت کے ساتھ گرا کھول دیتے ہیں اور روح پھر نکل آئی. تو کافر کا اور مومن کا یہ حال مختلف ہے. والنازعات غرقا فالناشطات نشطا. بہرحال کافر کا دل اس دنیا کے ساتھ ایسا اٹکا ہوا ہے کہ وہ دنیا سے نکلنا چاہتا ہی نہیں، جانا ہی نہیں چاہتا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہی نہیں چاہتا. تو کافر کے لیے دنیا میں کوئی پابندی نہیں ہے، جیسے باغ میں گھومنے پھرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے. اور یہ جو پابندی نہیں ہے یہ تھوڑے وقت کے لیے ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم. یہ جو کافی دنیا میں گھومتا پھرتا ہے، جہاں چاہتا مٹر گشتی کرتا ہے، اس سے تجھے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. وہ عیش کرتا ہے، جو چاہتا ہے کھاتا ہے، جو چاہتا ہے پہنتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. اب ایک مومن رال ٹپکا رہا ہے کہ یہ تو سب کچھ مزے اڑا رہا ہے اور میرے لیے یہ حرام، یہ مکروہ، یہ ناجائز، وہ ناجائز. اب میں ریشم نہیں پہن سکتا، میں سونا نہیں پہن سکتا، وہ خنزیر نہیں کھا سکتا، وہ ناجائز ذبیحوں کو جو غلط جو ذبیحہ ہے ہی نہیں، مشین نے ذبح کیا ہے اور اس پر اللہ کا نام بھی نہیں لیا گیا ہے، وہ نہیں کھا سکتا، حرام ہے. اب میرے لیے طرح طرح کی پابندیاں ہیں اور اس کافر کے لیے کوئی پابندی نہیں. تو قرآن نے کہا اس پر تجھے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، یہ چند دن کا فائدہ اٹھانا ہے، پھر ان کا انجام جہنم میں. تو چند دن پابندیوں سے رہ، پھر تیرا انجام جنت ہے. بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کا جیل خانہ ہے. یعنی یہاں مومن کو پابندیوں سے رہنا ہے، شریعت کے مطابق لائف گزارنی اور دنیا سے دل نہیں اٹکانا، نہیں لگانا ہے. اور یہ دنیا کافر کا گارڈن ہے، وہ جو چاہے کرے، اس نے پابندی قبول دنیا میں کی ہی نہیں ہے، اور اس کا جیسے باغ میں جی لگتا ہے اس کا دنیا میں جی لگتا ہے. یہ حدیث شریف کا مطلب ہے. اب سمجھو، یہ حدیث شریف کا آدھا مضمون ہے، دوسرا آدھا چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ آیا ہے، وہاں سے دوسرا آدھا خود پورا کرنا ہے. ایک مثال لو، آپ کے پاس ربڑ کی مہر ہے، اس ربڑ کی مہر کو دیکھو، سب حروف اونھے لکھے ہوئے، سیاہی میں بساؤ، کاغذ پر جماؤ، اٹھاؤ تو حروف سیدھے ہو گئے. پریس میں جاؤ، جس پلیٹ سے کتاب چھپتی ہے اس پلیٹ پہ سب حروف اونھے لکھے ہوئے ہیں. پھر جب اس پر سیاہی کا رول گھومتا ہے اور پلیٹ کاغذ پر دبتی ہے اور پھر جب اٹھتی ہے تو کاغذ پر حروف سیدھے آ گئے. میرے بھائیو، یہ حدیث یہ ایک رخ ہے. جب یہ حدیث دبے گی اور دب کر کے اٹھے گی تو رخ بدل جائے گا. دس ورلڈ کا حال تو آپ نے دیکھا، دیٹ ورلڈ میں کیا ہوگا. دیٹ ورلڈ میں مومن کے لیے گارڈن ہیں، جنتیں ہیں، باغات ہیں، اور ایک نہیں بے حساب باغات ہیں. اور کافر کے لیے اگلی زندگی میں جہنم ہے جو قید خانہ ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے. دیکھو نقشہ سارا الٹ گیا. مومن جنت میں پہنچے گا، جنت میں اس کے لیے کوئی پابندی نہیں.
جنت میں اس کی ہر مرضی پوری کی جائے گی، جنت میں جو چاہے گا ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنتوں میں جو تمہارا جی چاہے گا ملے گا، اور جس چیز کا آرڈر دو گے حاضر۔ دیکھو دنیا میں پابندیاں تھی، وہاں جا کے پابندیاں اٹھ گئی، کیونکہ آگے جنت ملی، گارڈن ملے، اور گارڈن کی دو خصوصیتیں، وہ دو خصوصیتیں وہاں پائی جائیں گی، جو چاہو گے ملے گا۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر جنت میں کوئی کھیتی کرنا چاہے تو کھیتی کرنے کا چانس ملے گا نہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تیرا جی چاہے گا کھیتی کرنے کو تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے ایک بہت بڑا فارم مہیا کر دیں گے، اور اللہ کہیں گے میرے بندے جا کر کھیتی۔ وہ اپنے کھیت میں پہنچا، ابھی وہ دیکھ رہا ہے اور سارا کھیت ہل جت گیا اور ساری زمین رس پر آ گئی، بونے کے قابل ہو گئی۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہا ہے اور بیج پڑ گیا پورے فارم میں، ابھی وہ دیکھ ہی رہا ہے اور اناج اگایا، بڑھ گیا، اس پر بالیاں آ گئی، پک گیا، ابھی وہ دیکھ ہی رہا ہے، اور کٹ گیا اور کھلیان میں آ کر تھریسر میں گہ گیا اور گیہوں کا ایک ڈھیر لگ گیا پہاڑ جتنا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے کھا، تیرا تو پیٹ بھرے گا ہی نہیں۔ تو ایک دوسرے بندے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر جنت میں کسی کا جی چاہے گھوڑے کی سواری، یہ حدیثیں ہیں، گھوڑے کی سواری کرنے کو جی چاہے تو گھوڑے کی سواری اویلیبل ہوگی وہاں؟ کیوں؟ عرب بہادر قوم تھی، جنگجو قوم تھی، گھوڑ سواری کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر جنت میں تیرا جی گھوڑے کی سواری کرنے کو چاہے گا تو اللہ تعالیٰ یاقوت کا گھوڑا مہیا کریں گے، تیرے ہیرے کا گھوڑا مہیا کریں گے، اس کے پر ہوں گے، تو اس پر بیٹھ کر کے اشارہ کرے گا جنت کی جس جگہ کی طرف، وہ گھوڑا تجھے اڑا کر وہاں لے جائے گا۔ دیکھو آج ہوائی جہاز کے دور میں جو صورتحال ہے، حضور نے وہ نقشہ کھینچا ہے۔ تو ہمارے ہندوستان کا ایک چودھری گاؤں کا جاہل چودھری، اس نے پوچھا، اجی مولانا صاحب جنت میں سگریٹ بھی ملے گی نہیں ملے گی، حقہ ملے گا نہیں ملے گا؟ تو مولانا صاحب نے کہا کہ دیکھ بھئی چودھری، اگر تیرا جی چاہے گا یہ گندی چیز پینے کا، جنت میں سگریٹ بیڑی گندی چیز ہے، اگر تیرا گندی چیز ہے، اس کی دلیل دیکھو، یہاں مجمع مسجد میں بیٹھا ہے اور کوئی بھی بیڑی سگریٹ جلائے تو ہر ایک آنکھیں، ارے کیا کر رہا، ارے کیا کر رہا، معلوم ہے یہ گندی چیز ہے، اور پان کھانا گندی نہیں۔ دیکھو میں ابھی پان لگاؤں گا، تم لوگ بھولو گے نہیں مجھے، بلکہ یہ سوچو گے کہ بزرگوں والا کام کر رہے ہیں حضرت۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ اگر جنت میں تیرا جی چاہے گا یہ گندی چیز پینے کو تو سگریٹ بھی تجھے ملے گی، مگر جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، کیونکہ جنت میں آگ نہیں، جا جہنم میں، وہاں جلا کر پی کرا۔ جیسے لوگ پوچھتے ہیں اعتکاف میں حضرت سگریٹ پی سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بالکل پی سکتے ہیں، جا بیت الخلاء میں، وہاں جا کر پی کرا۔ سگریٹ پینے کی بہترین جگہ لیٹرین ہے، اس سے ویری گڈ کوئی جگہ نہیں، تو جہاں لیٹرین میں پی کرا۔ تو جنت میں اگر تیرا جی چاہے گا سگریٹ پینے کو تو جا جہنم میں، وہاں جلا کر کے پی کرا۔ جنت میں نہیں لا سکتا، کیونکہ جنت میں آگ نہیں ہے، اور جلا کر لائے گا تو بھی اتنا آگ تو رہی، وہیں جلا اور وہیں پی کرا۔ بہرحال اللہ پاک یہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جنت میں جو چاہو گے تمہیں ملے گا، اور کتنی دیر میں ملے گا؟ ادھر منہ سے آرڈر نکلا چیز حاضر۔ اللہ اکبر۔
تم کھڑے ہو، آم کا درخت ہے، تمہاری للچائی نظر پڑی آم بڑا اچھا ہے کھانا چاہیے، تو وہ ٹہنی جھک کر اتنی تمہارے قریب آ جائے گی کہ تم ہاتھ لمبا کر کے توڑ لو اور کھانا شروع کر دو۔ تم بیٹھے ہو اور تمہارا جی چاہے تو ٹہنی اتنی قریب آئے گی کہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ لمبا کر کے پکا ہوا آم توڑ لو اور کھانا شروع کر دو۔ لیٹے ہوئے ہو، تمہاری خواہش ہوئی تو ٹہنی جھک کر اتنی قریب آئے گی، لیٹے لیٹے آم توڑو اور کھاؤ۔ اور یہ مضمون قرآن میں آیا ہے، وَجَنَّ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، جنت میں جو دو باغ ملیں گے متقیوں کو، ان کے پکے ہوئے پھل قریب آنے والے ہیں۔ جس حال میں تم ہو وہ اتنا قریب پھل قریب آئے گا، تو جو چاہو گے وہاں ملے گا۔ کوئی پابندی نہیں۔ اور جنت میں جنتیوں کا جی کتنا لگے گا، اتنا ایسا جی لگ جائے گا کہ کوئی جنتی جنت سے کبھی بھی منہ ہونا نہیں چاہے گا۔ یہ مضمون سورہ کہف کے آخر میں آیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے۔ دیکھو میرے بھائیوں، پورے قرآن کریم بھرا پڑا ہے، صرف ایمان پر جنت کی نعمتوں کے وعدے نہیں کیے گئے ہیں، ایمان کے ساتھ نیک کام کرنے کی بھی شرط ہے۔ آج مسلمان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا ہے کہ بس ایمان لے آئے پھر چاہے کچھ ہی کرتے رہو، جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نفس آدمی کو دھوکہ دیتا ہے۔ پورا قرآن بھرا پڑا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان دو چیزوں کے ساتھ وعدے ہیں جنت کی نعمتوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اعمال نیک کام میں کمی رہی ہے، سرے سے نیک کام نہیں کیے ہیں، تو وہ بھی ایمان کی برکت سے کبھی نہ کبھی جنت میں پہنچے گا۔ لیکن کب پہنچے گا؟ جب ہمارے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں اور ہم اتارتے ہیں تو اتار کر بکس میں نہیں رکھتے، باسکٹ میں ڈالتے ہیں۔ کوئی بکسوں میں نہیں رکھتا گندے کپڑوں کو۔ اب یہ باسکٹ میں سے یہ کپڑے دھوبی کے یہاں جائیں گے، دھوبی کے یہاں بھٹی میں چڑھیں گے، گرم گرم کھولتے پانی میں پڑیں گے، پھر دھوبی ڈنڈا لے کر اس پر بجائے گا، اور جب سارا میل نکل جائے گا، دھل کر صاف ہو جائیں گے، تب وہ آئن کر کے لا کر آپ کو دے گا۔ اب آپ باسکٹ میں نہیں ڈالیں گے، اب آپ اس کو بکس میں رکھیں گے۔ پر جنت میں گندی چیز نہیں جا سکتی ہے۔ اگر گندگی ہے تو جب تک وہ گندگی صاف نہیں ہوگی جہنم میں جا کر، یا جہنم سے پہلے سزا دے کر گندگی صاف نہیں ہوگی، وہ مومن جنت میں نہیں جائے گا۔ اور جس کا معاملہ ایمان ہے اور نیک کام ہے تو ایسا ہے